السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو MSA اردو پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، سیانے کہتے ہیں کہ اپنا گھر شیشے کا ہو تو پڑوسی کے گھر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے اپنے پڑوسی ملک بھارت کی۔ خود کو دنیا کی بڑی جمہوریت کہنے والے بھارت کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھی پڑوسی ملک ان کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یعنی بھارت کو ایشیائی ممالک کا کردوغلو کہنا بیجا نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا پالا چین جیسے ملک سے پڑا تو ان کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ جی ہاں دوستو، میرا اشارہ حال ہی میں چائنا اور بھارت کے درمیان لداخ میں ہونے والی کشیدگی کی طرف ہے، جہاں کشمیریوں پر ظلم کرنے والے سو کالڈ بھارتی سورما چائنا کے سامنے سرکس کے شیر بن گئے اور ان کی خوب درگت بنائی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بالی ووڈ کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لے آئے۔ اور بھارتی میڈیا جو پاکستان کے خلاف اتنی سنسنی پھیلاتا ہے کہ ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے، پر یہاں ان کی سنسنی خاموشی میں بدل گئی۔ انڈین آرمی کے جنرل سنگھ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایسی سچویشن پیدا ہو تو آرمی کو پردھان منتری سے اجازت نہیں لینی پڑتی، کیونکہ وہاں LOC پر فائرنگ معمول کی بات ہے، پر یہاں ہمیں مودی سرکار سے انسٹرکشن کا انتظار رہتا ہے۔ یعنی جب چائنا کی باری آئی تو اپنے عوام کے ساتھ ہاکی کھیلنے لگے۔ جنرل سنگھ سے انسٹرکشن مودی کے پاس، مودی سے انسٹرکشن جنرل سنگھ کے پاس، جنرل سنگھ سے پھر مودی کے پاس، اور رزلٹ صفر۔ جنرل سنگھ کے مطابق بھارتی میڈیا کو متنبع کیا گیا ہے کہ خبردار سنسنی نہ پھیلائی جائے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں چائنا کے ساتھ حالات خراب نہ ہو جائے۔ دوستو، آپ سب کو پتہ ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ LOC پر فائرنگ اسی لیے معمول سمجھتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ LOC کے دونوں طرف مسلمان کشمیری آباد ہیں اور پاکستانی فورس کبھی آبادی کو نشانہ نہیں بنائے گی، ورنہ کھلے عام حملہ کرنے کا انجام یہ 27 فروری 2019 کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں دیکھ چکے ہیں، اور شاید خوب معلوم ہو گیا کہ گھس کر مارنا کیسا ہوتا ہے۔ یہاں ہم RSS کو کیسے بھول سکتے ہیں، جو صرف مظلوم کشمیریوں اور نہتے اقلیتوں پر اپنا زور دکھاتے ہیں، پر چائنا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت میں RSS نے اپنے ہی عوام کو یرغمال بنایا ہے، اور ان کے اعلی کار اونچی منصب پر فائز ہیں، جو معتدل اور روشن خیال ہندوستانیوں کو آگے نہیں آنے دیتے، جس کی زندہ مثال بھارت کے ڈیفنس منسٹر جناب راج ناتھ صاحب ہیں۔ جی ہاں، وہی راج ناتھ صاحب جنہوں نے رافیل جیسے حساس اور اسٹیٹ آف دی آرٹ طیارے کے سامنے لیمو اور ناریل رکھ کر اس کی شستر پوجا کی، یعنی دشمن سے حفاظت کے لیے رافیل خریدے اور رافیل کی حفاظت کے لیے لیمو۔ یا پھر شاید یہ سب کچھ رافیل کو باقاعدہ کرسچینٹی سے ہندوازم کی طرف کنورٹ کرنے کے لیے کیا گیا۔ بہرحال امید ہے کہ ہندوستان میں کبھی اچھے اور روشن خیال لوگ سامنے آئیں گے، جو پڑوسیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کا سلیقہ جانتے ہوں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے